بابا محی الدین وحد صوفی بزرگ ہے جن کا مزار امریکہ میں موجود ہے۔ سری لنکا سے تعلق رکھنے والے صوفی بزرگ نے حقیقی معنوں میں اسلام کا بول بالا کیا اور اپنے منفرد انداز تبلیغ سے سینکڑوں غیر مسلموں کا حلقہ بگوش اسلام کیا، یہاں تک کہ آج ان کے دربار کا انتظام و انصرام بھی گوروں کے پاس ہے، جبکہ دربار سے متصل مسجد کا امام بھی گورا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابا محی الدین کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور وہ کن مراحل کو طے کرتے ہوئے امریکہ پہنچے، اور ان کی اسلامی تعلیمات کے پرچار کا غیر مسلموں پر کیا اثر پڑا۔ ناظرین، بابا جی محی الدین کی درگاہ امریکی ریاست پنسلوانیا کے شہر فیلاڈیلفیا کے چیسٹر کاؤنٹی میں واقع ہے۔ یہ امریکہ کی سرزمین پر واحد درگاہ ہے جو اسلامی تعلیمات کے پرچار کے ساتھ ساتھ جدید طرز تعمیر کا شاہکار بھی ہے۔ دربار کا نیو یارک سے فاصلہ 138 میل ہے، جبکہ فیلاڈیلفیا سے یہ محض 50 میل ہی دور ہے۔ مزار کو جانے والا راستہ بالکل غیر گنجان آباد ہے، جہاں کئی میل تک انسانی رہائش گاہ موجود نہیں۔ یہاں چند ایک جو گھر ہیں ان کے درمیان میں بھی اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ مزار کے ارد گرد 100 ایکڑ تک زمین علمی و سماجی منصوبوں کے لیے مختص ہے، جس میں گیسٹ ہاؤس اور سرائے وغیرہ بطور خاص شامل ہیں۔ دربار سے متصل مسجد میں پنجگانہ نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، جس کا امام ایک گورا ہے جس کا اسلامی نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کا ایک بیٹا ابو بکر ہے جو اپنے والد کی غیر موجودگی میں امامت کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ درگاہ کے متولی نے اپنے ایک دوست کو بابا محی الدین کے روحانی سفر اور دربار کی فضا میں سکون اور اطمینان قلب کے بارے میں بتایا، تو وہ بھی یہاں چلا آیا اور پھر یہیں کا ہو کے رہ گیا، یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر کے مسجد میں نمازیوں کی امامت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ جبکہ ایک نوعمر لڑکی بھی اپنی والدہ کے ہمراہ جاذب نظر خطے پر گھر بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، جو ان کی عقیدت کی انتہاؤں کا ثبوت ہے۔ I came to see him. I had an old friend, and in talking, we both confessed to the other that I really needed a perfect master. And he said, I need one too. We agreed to tell the other if we ever found one. And a little while later, he came to where I lived, which was in upstate New York, Stock, New York, and he said, there is one. I found one. I said, wonderful. Where? He said, in Philadelphia. I said, Philadelphia? But I hitchhiked down, and the nature of Baba was when you saw him, you realized this was not just a person teaching, the good stuff. This was someone who was there. I moved down from where I lived to Michael. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس درگاہ کی زیارت کو یا پھر اس سے متعلق کہیں سے سن کر آتے ہیں، لیکن جب وہ یہاں پہنچتے ہیں تو بس یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حالیہ کچھ عرصے میں اس پر فضا مقام کی جانب سے لوگ زیادہ متوجہ ہوئے ہیں، اور یہاں باقاعدہ اب رہائشی گھر بھی بننا شروع ہو گئے ہیں، جس سے گھروں کے درمیان فاصلے سمٹ رہے ہیں۔ یہاں بسنے والے تمام افراد میں ایک قدر مشترک ہے کہ ان کو اس جگہ جیسا سکون کہیں اور میسر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس جگہ کا سحر انہیں یہاں سے جانے نہیں دیتا۔ اتوار کی صبح وہاں ہفتہ وار درس قرآن اور محفل ذکر کا اہتمام بھی ہوتا ہے، جبکہ 11ویں کے علاوہ مارچ کے موسم بہار میں بھی درگاہ میں بابا جی کے مریدوں کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں امریکہ کے علاوہ کینیڈا اور وہاں موجود بھارتی، بنگلہ دیشی، سری لنکن اور پاکستانی نژاد شہریوں سمیت یورپی ممالک سے بھی عقیدت مند روحانی تسکین کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس مقام پر مستقبل قریب میں ایک بہت بڑے اسلامک سینٹر اور اسلامک سکول کے قیام سمیت دیگر علمی، دینی اور تعلیمی منصوبے بھی شروع ہوں گے۔ درگاہ میں مسجد کے علاوہ مختصر لائبریری، کچن اور اس کے ساتھ ساتھ لنگر خانہ بھی بنا ہوا ہے، جو ایک خوبصورت ڈائننگ ہال کا منظر پیش کرتا ہے۔ لنگر خانہ میں اعلیٰ قسم کے پیٹیز،
کیک اور شیرینی وغیرہ سے لے کر بہترین کافی، قہوہ اور چائے اور مشروبات وغیرہ دستیاب ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس لنگر خانے میں کوئی باورچی اور نگران نہیں ہوتا، بلکہ اس میں خالص امریکی سٹائل میں سیلف سروس کے اصول کے مطابق زائرین از خود تیار شدہ کھانے کی اشیاء لاتے ہیں، محبت و عقیدت سے وہاں پیش کرتے اور اپنی مرضی اور طبیعت کے مطابق کچن سے کھاتے پیتے ہیں، دربار پر حاضری دیتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ امریکہ میں صوفی ازم اس طرح نہیں ہے جیسے بر صغیر میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درگاہ میں عقیدت مندوں کی مسلسل موجودگی کے باوجود بھی یہاں بر صغیر کی طرح روایتی پرچم یا پھول نظر نہیں آتے۔ تاہم عرس کے موقع پر چاہنے والے اپنی عقیدت کا اظہار روایتی انداز میں بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، بابا محی الدین کی درگاہ سے متعلق مزید بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا روحانیت کا سفر کیسے شروع ہوا اور وہ امریکہ میں کیسے پہنچے۔ بابا محی الدین ایک صوفی بزرگ ہیں جن کا آبائی تعلق سری لنکا کے تمل علاقے سے تھا۔ آپ سلسلہ قادریہ کے شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی سے خصوصی نسبت کے حامل تھے۔ سری لنکا میں بابا محی الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جافنا میں ایک مزار کتارا گاما میں رہتے تھے جو کہ پہاڑوں میں واقع تھا، اور ایک غار کے دہانے پر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس غار کو عبدالقادر جیلانی کے نام سے منسوب کیا گیا تھا، اور حکومتی سطح پر بھی اس مقام کو روحانی مرکز تسلیم کیا جاتا ہے۔ صوفی بزرگ بابا محی الدین سے متعلق دستیاب معلومات کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ ان کی عوامی زندگی کا آغاز سری لنکا میں 1940 کے بعد اس وقت ہوا جب وہ شمالی سری لنکا کے جنگلوں میں زندگی گزارنے کے بعد اپنے اس مزار پر آئے تھے۔ عوامی سطح پر ان کے روحانی پیغامات نے بہت مقبولیت پائی۔ ان کے صوفی انداز کے سبب سری لنکا میں مریدین کو سوامی یا گرو کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ جافنا منتقل ہونے کے بعد ان کے عقیدت مندوں نے وہاں ایک آشرم بھی بنایا جہاں اجتماعات ہوا کرتے تھے۔ جافنا میں آشرم بنا تو بابا محی الدین نے کہا کہ بہت سے غریب لوگ دور دور سے میرے پاس آتے ہیں، میں ان کی بیماریوں کا علاج کرتا ہوں، ان کے دماغوں کا علاج کرتا ہوں، ان کے اثرات کا علاج کرتا ہوں، انہیں کھلاتا ہوں اور کپڑے دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں انہیں ٹکٹ کے پیسے بھی دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملنے آئیں، کہ وہ مجھ سے ملے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاس ایک آشرم ہے غریبوں کی مدد کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ میں ہر روز صبح 4 بجے اٹھ کر کھیت پر جاتا تھا، اگرچہ کبھی کبھی میں وہاں 40 یا 50 دنوں تک رہتا تھا، لیکن عام طور پر میں رات کو آشرم واپس آتا تھا اور مجھے آرام نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہاں حاضری کے لیے لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، اور میں نے ان لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے رقم اکٹھی کرنے کی خاطر کھیتی باڑی کی۔ بابا محی الدین اپنی صوفیانہ طبیعت، غریب دوست سوچ اور کرامات کی وجہ سے سری لنکا میں بے حد مقبول ہو چکے تھے۔ ان کے پاس دور دراز سے ہر طبقہ فکر کے لوگ آیا کرتے تھے اور روحانی علاج سے شفا یاب ہو کر واپس جایا کرتے تھے۔ چونکہ سری لنکا میں تمل علاقوں میں سفر مشکل ہوا کرتا تھا اور لوگوں کو پہاڑوں میں واقع آشرم میں آتے جاتے دقت محسوس ہوتی تھی، چنانچہ بابا محی الدین کے عقیدت مندوں نے انہیں کولمبو میں مقیم ہونے کی دعوت دی، جہاں مریدوں کا پہنچنا زیادہ آسان تھا۔ بابا جی کو آشرم سے شہر ہجرت کی دعوت دینے والوں میں ڈاکٹر اجواد میکن مارکر اور ان کی اہلیہ امین میکن مارکر بھی شامل تھے، جو کولمبو میں ہی رہتے تھے۔ تاہم بابا جی نے انہیں یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ آسان نہیں ہے۔ میں ایک درخت کی طرح ہوں جس پر بہت سے پرندے پناہ لیتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر اجواد اور ان کی اہلیہ نے عرض کی کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ رہنا چاہیں وہ سب بھی ہمارے مہمان ہو جائیں تو ہم بخوشی ان کا استقبال کریں گے۔ 1967 تک بابا محی الدین کے مریدین نے کولمبو میں صوفی اسٹڈی سرکل تشکیل دیا، جس کے بعد بابا جی کولمبو میں مقیم رہے اور اپنی تبلیغ جاری رکھی، اور یوں صوفیانہ تعلیمات کے سبب ان سے جڑے لوگوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ بابا محی الدین کی باتوں کا اثر دور دور تک ہو رہا تھا۔ جامنا سے نکلنے کے بعد ان کا کولمبو کا دور شروع ہو چکا تھا، مگر قدرت کو ان کے حق میں کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ان کی آواز امریکہ تک جا پہنچی تو 1970 میں امریکن اسکالرز کے ایک وفد نے کولمبو میں ان سے ملاقات کی اور امریکہ آنے کی دعوت دی،
اور یوں وہ اکتوبر 1971 میں امریکہ چلے گئے۔ سری لنکا سے امریکہ کا سفر کرنے والے بابا محی الدین قادری اپنی عقیدت مندوں کی پرزور فرمائش اور مسلسل اصرار پر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ امریکہ میں قیام کے دوران ان کے عقیدت مندوں کا دائرہ مسلسل پھیلتا رہا، جس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی بڑی تعداد شامل ہو رہی تھی، کیونکہ لوگ بابا محی الدین کی روحانی تعلیمات سے بے حد متاثر ہو کر رہ گئے تھے۔ امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد بابا محی الدین کا کہنا تھا کہ میرے فیلاڈیلفیا پہنچنے سے قبل باب ڈیمبی، کیرولائن سیکریٹری، زہارا سیمنز کے ساتھ کچھ لوگوں نے میرے قیام کا انتظام کر دیا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک سوسائٹی بنائی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں فیلوشپ قائم کرنے کے خیال سے فیلاڈیلفیا نہیں آیا تھا، صرف ایک رفاقت ہے اور وہ اللہ کی ہے۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ اس رفاقت کا ذمہ دار ہے۔ برے صغیر میں یہ معمول کی بات ہے کہ جو بزرگ صوفی عوام کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے مزار بنائے جاتے ہیں جہاں عقیدت مندوں کی حاضری ہوتی رہتی ہے۔ لیکن صوفیانہ فکر و عمل کے امین اور خلوص و محبت کی علامت بابا محی الدین کی وہ واحد صوفی بزرگ ہے جو امریکہ جیسی سوسائٹی میں اپنی روحانی تعلیمات کے سبب اس مقام کو پہنچے ہیں کہ ان کے دربار کا متولی بھی گورا ہے، دربار سے متصل مسجد کا امام بھی گورا ہے، جو ان کی تبلیغ کی وجہ سے حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا۔ بابا محی الدین کی تعلیمات کی بات کی جائے تو ان کی گفتگو دین اسلام کی گرد گھومتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی اسلام اسی وقت قائم ہوگا جب ہر ایک کے دل میں اسلام کی حقیقی کیفیت واضح طور پر موجود ہوگی۔ قتل غارت گری یا دہشت گردی اسلام نہیں ہے، جنگ، تلوار، نفرت یا تفرقہ بازی بھی اسلام نہیں ہے۔ اللہ کا کسی سے کوئی تفرقہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دشمنی ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ شک اور تعصب نے تفرقہ پیدا کر دیا ہے۔ شکوک، حسد، تعصب اور دشمنی نے خون کی یہ بہتی ندیاں نکالی ہیں۔ بابا محی الدین کا ماننا ہے کہ اسلام کسی سے نہیں لڑتا، اصل لڑائی اپنے اندر مکمل طور پر نفرت کے خلاف لڑنا ہے۔ ہتھیاروں میں سے ایک جو اس لڑائی سے نکلنا چاہیے وہ ہمدردی اور محبت ہے۔ ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خدا کی صفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات و افعال، کلمہ کی توحید اور اس کی مٹھاس کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہی اسلام ہے۔ تکبر تباہی کا ذریعہ ہے۔ تکبر خود کو بھی تباہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے۔ اس مشکل وقت میں بابا محی الدین کے الفاظ اسلام کی حقیقی روح کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آج کے مسلمان کے لیے فلاح بھی اسلام کی حقیقی روح پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہے۔ اب بابا محی الدین اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کے نظریات کی تبلیغ کا عمل جاری و ساری ہے۔ ان کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ بابا جی سے متاثر ہونے والے لطیف کیری کی جانب سے شروع کی گئی بابا محی الدین فیلوشپ کی شاخیں امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ ساتھ سری لنکا، آسٹریلیا اور برطانیہ میں بھی موجود ہے۔ بوسٹن، میساچوسٹس، شمالی کیلیفورنیا، جنوبی کیلیفورنیا، کولیراڈو، اسٹیم فورڈ، کنیکٹیکٹ، آئیوا، یونین ویل، پنسلوانیا، وسکونسن، آسٹریلیا، ٹورنٹو، کینیڈا، لندن، انگلینڈ اور سری لنکا میں اس ادارے کی شاخیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بابا محی الدین کو اب پوری دنیا جاننے لگی ہے اور ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہے۔ بابا محی الدین فیلوشپ کے بانی لطیف کیلی نے بابا محی الدین کے ہاتھوں پر ہی اسلام قبول کیا تھا اور اب وہ اسلام کی ترویج و اشاعت اور بابا محی الدین کی تعلیمات کو آگے بڑھانے میں مصروف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بابا محی الدین 1971 میں سری لنکا سے امریکہ تشریف لائے تھے اور 15 سال کے عرصے میں اس علاقے کے ماحول کو خوشگوار اور پرسکون بنا دیا۔ جب وہ یہاں پہنچے تو نہ وہ انگریزی زبان جانتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس پیسے تھے۔ انہوں نے اپنا وقت عبادت کرنے اور مذہب کے پرچار میں گزارا اور 15 برس تک اس علاقے میں محبت اور دین اسلام کا درس دیتے رہے، جس کے نتیجے میں ہمیں آج تک ایک وسیع آبادی نظر آتی ہے۔ 1971 میں امریکہ آ کر مستقل وہاں رہنے والے بابا محی الدین کا انتقال 1986 میں فیلاڈیلفیا میں ہوا اور وہ اس پرسکون ماحول میں دفن ہے جہاں ان کے عقیدت مندوں نے ان کا مزار تعمیر کیا ہے، اور ان کی میراث وہ ہزاروں لوگ ہیں جو امریکہ سمیت دنیا بھر سے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہاں موجود رہتے ہیں۔